بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایک شخصیت ایک ستارہ لے کر آپ کا میزبان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اظہار احمد گلزار حاضر ہے۔ ہوا کی لہروں پر اور انٹرنیٹ کے ذریعے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان تمام پرخلوص سامعین کی خدمت میں محبتوں برا سلام۔ ایک شخصیت ایک ستارہ میں ہمارا سلسلہ ہے یادگار زمانہ لوگ۔ ہم اپنے اس پروگرام میں وطن عزیز کے نابغہ روزگار شخصیات کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے زندگی کے کسی نہ کسی شعبہ میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہوتے ہیں، اور اس طرح ہم اس میں شعراء کرام، ڈاکٹر حضرات، انجینئرز اور دیگر شعبوں سے وابستہ افراد کو اپنی محبتوں سے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یادگار زمانہ لوگ، اور آج اس یادگار زمانہ لوگ اس پروگرام میں ہم جس شخصیت کو سلام عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب ریاض الرحمان ساغر۔ ریاض الرحمان ساغر، آج ان کا یوم ولادت ہے 1 دسمبر۔ تو ریاض الرحمان ساغر 1 دسمبر 1940 کو بھارت کے شہر بٹھنڈا میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے وقت ان کے خاندان نے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ راستے میں قافلے پر شرپسندوں کے حملے کے دوران ان کے والد گرامی جاں بحق ہو گئے۔ مزید برآں ان کا 2 سال کا چھوٹا بھائی بھی دوران سفر بھوک اور پیاس کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ ریاض الرحمان اور ان کی والدہ لٹے پھوٹے قافلے کی ہمراہ والٹن کیمپ میں پہنچے، یہاں سے ملتان چلے گئے۔ ریاض الرحمان کی والدہ نے محنت مشقت کر کے اپنے بیٹے کو تعلیم دلوائی۔ انہوں نے ملت ہائی سکول ملتان سے میٹرک اور ایمرسن کالج سے BA فاضل پنجابی کیا۔ ریاض الرحمان نے 9ویں کلاس میں ایک انگلش نظم کا بہترین اردو ترجمہ کیا تو ان کے ٹیچر ساغر علی نے ان کی شاعرانہ صلاحیتوں کی بہت تعریف کی اور پوری کلاس کے سامنے بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ ریاض الرحمان کو داد پانے کا یہ آسان طریقہ بہت اچھا لگا، چنانچہ انہوں نے استاد کے نام ہی کو اپنا تخلص رکھ کر شاعری شروع کر دی۔ ساتھ ہی ساتھ استاد شعراء کے کلام کا مطالعہ بھی شروع کر دیا۔ یوں کالج پہنچنے تک ساغر کو قدیم و جدید شعراء کے سینکڑوں اشعار زبانی یاد ہو چکے تھے۔ ایمرسن کالج ملتان میں 2nd ایئر میں طالب علموں کو جوش ملی آبادی اور فیض احمد فیض کی انقلابی شاعری سنانے پر کالج سے نکال دیا گیا، جن میں ریاض الرحمان بھی شامل تھے۔ 1956 میں لاہور آ گئے اور یہاں فیض صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہیں اپنا احوال زندگی گوش گزار کیا۔ انہوں نے شفقت فرماتے ہوئے نوکری پر رکھ لیا، لیکن کچھ عرصہ بعد روزنامہ نوائے وقت میں روزگار کا سلسلہ شروع ہو گیا جو آخری دم تک جاری رہا۔ فلمی دنیا سے وابستگی، نغمہ نگاری۔ ریاض الرحمان ساغر کے ایک دوست سلطان عارف نے انہیں فلمی دنیا میں متعارف کرایا۔ ریاض الرحمان ساغر نے سب سے پہلے ماسٹر عنایت حسین کی فلم عالیہ کے لیے نغمات لکھے۔ یہ فلم تو کامیاب نہ ہو سکی، لیکن ریاض الرحمان بھرپور طریقے سے فلم انڈسٹری میں داخل ہو گئے۔ معروف شاعر اور نغمہ نگار قتیل شفیع کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی، جنہوں نے ریاض الرحمان کا بھرپور ساتھ دیا۔ فلم شریک حیات کے لیے لکھا ہوا نغمہ میرے دل کے صنم خانے میں
ایک تصویر ایسی ہے ریاض الرحمان کے لیے کامیابی کا زینہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد فلم سماج کے نغمے چلو کہیں دور یہ سماج چھوڑ دیں، دنیا کے رسم و رواج توڑ دیں نے ریاض الرحمان ساگر کے لیے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ریاض الرحمان ساگر نے فلم ریڈیو پاکستان ٹی وی کے لیے 3000 کے قریب نغمے تخلیق کیے، جنہیں مہدی حسن، نور جہاں، عدنان سمیع، احمد رشدی، مالا مسعود رانا، استاد نصرت فتح علی خان، حامد علی خان، اے نیر، وارث بیگ، انور رفیع، رونا لیلا، ہمیرا ارشد، ہمیرا چنا، ناہید اختر، تصور خانم، سریا خانم، نصیب لال سمیت دیگر نمایاں گلوکاروں نے گایا۔ ان کے تخلیق کردہ مقبول نغموں میں ذرا ڈھولکی بجاؤ گوریو، بھیگا ہوا موسم پیارا، تیری اونچی شان ہے مولا، کبھی تو نظر ملاؤ، بھیگی بھیگی راتوں میں تیرے سنگ رہنے کی قسم ہے کھائی، چلو کہیں دور یہ سماج چھوڑ دیں، کچھ دیر تو رک جاؤ، برسات کے بہانے دل لگی میں ایسی لگی کہ دل کھو گیا، دیکھا جو چہرہ تیرا موسم بھی پیارا لگا۔ پھر کے اور نغمات میں کل شب دیکھا میں نے چاند جھروکے میں، ہو سکے تو میرا ایک کام کرو، جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم، ساون کی بھیگی بھیگی راتوں میں مینوں یاداں تیریاں آؤندیاں نے، کسی روز ملو ہمیں شام ڈھلے شامل ہیں۔ ان کے علاوہ پاکستان کے بہت سے معروف گلوکاروں نے ریاض الرحمان ساگر کا لکھا کلام گایا جو مقبول عام ہوا۔ ریاض الرحمان ساگر نے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے بے پناہ گیت لکھے، ان کے گیتوں کی بدولت بہت سی فلموں نے شاندار بزنس کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے لکھے گیت فلموں کی کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے تھے۔ ایک طرف تو معروف ہدایت کار اور دوسری جانب معروف میوزک ڈائریکٹرز بھی ریاض الرحمان ساگر کے گیتوں کو اپنی فلموں میں شامل کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے جہاں فلموں کے لیے گیت لکھے وہیں 75 فلموں کے ڈائلاگ اور سکرپٹ بھی تحریر کیے۔ ان میں شمع، سسرال، شبانہ، نذرانہ، عورت ایک پہیلی، آواز، بھروسہ اور ترانہ قابل ذکر ہیں۔ ریاض الرحمان ساگر کا لکھا ایک گیت کبھی تو نظر ملا عدنان سمیع کے ساتھ ہالی ووڈ کی لیجنڈ گلوکارہ آشا بھوسلے نے جب گایا تو یہ گیت دنیا بھر میں بہت پسند کیا گیا۔ اسی طرح بہت سے معروف اور نوجوان گلوکاروں نے بھی ریاض الرحمان ساگر کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا۔ ان کی کتاب میں نے جو گیت لکھے کے عنوان سے شائع ہوئی اور اس کتاب میں ان کے لکھے تمام گیت، غزلیں، ملی نغمے اور دیگر کلام شامل ہے۔ ریاض الرحمان ساگر کی تصانیف میں وہ کیا دن تھے، ان کی سوانح عمری ہے، کیمرہ فلم اور دنیا، 7 ملکوں کا سفر نامہ ہے، لاہور تا بمبے براستہ دہلی، بھارت کا سفر نامہ، سرکاری مہمان خانہ، جیل یاترا کا احوال لکھا ہے انہوں نے۔ میں نے جو گیت لکھے، یہ کتاب ان کی، چلو چین چلیں، منظوم سفر نامہ، چاند جھروکے میں شاعری ہے، پیارے سارے گیت ہمارے، یہ بھی ان کی شاعری ہے، سر ستارے یہ بھی شاعری کی مجموعہ ہے، آنگن آنگن تارے بچوں کے گیت، اور ریاض الرحمان ساگر کے اعزازات۔ ان کی گراں قدر خدمات پر انہیں نیشنل فلم ایوارڈ، پی ٹی وی ایوارڈ، کلچرل گریجویٹ ایوارڈ، نگار ایوارڈ، بولان ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور وفات ریاض الرحمان ساگر کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے 1 جون 2013 کو
فانی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، وہ کریم بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ تو آج ہمارا سلام عقیدت تھا فلمی دنیا کے معروف نغمہ نگار جناب ریاض الرحمان ساگر کے لیے۔ جانے کب ہوں گے کم یہ دنیا کے ہم، اس طرح کے لافانی گیتوں کے خالق کو آج ہم نے خراج تحسین پیش کیا، سلام عقیدت پیش کیا۔ آئندہ کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔